یا اللہ. ابن سعد کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کاش وہ اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھری ہوگی. لوگ ان کی اس بات کو کسی اور سے منسوب کرتے، یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں یہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشن گوئی فرماتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور آپ کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، انتہائی حلیم، عادل اور فقیرانہ روش کے مالک تھے. آپ کی حکومت اور سلطنت کی حدود سندھ، پنجاب، بخارا، ترکستان اور چین سے لے کر مراکش، اندلس اور فرانس تک پھیلی ہوئی تھی. اتنی وسیع و عظیم و شان سلطنت میں ہر جگہ یکساں سکون اور امن و امان موجود تھا. آپ کل بھی عالم اسلام کے محبوب تھے اور آج بھی امت مسلمہ کے دلوں کی روشنی. آج کی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ظالموں نے آپ اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے خادم کی قبور اکھاڑ پھینکی، آپ کے جسموں کی بے حرمتی کی اور آپ کے مزار کو نقصان پہنچایا. دہشت گرد نہ صرف دنیا میں اپنے انجام کو پہنچیں گے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. ابھی دنیا کورونا کے عذاب سے نجات نہیں پا سکی کہ دہشت گرد اللہ کے غضب بالائے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم نہ صرف اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ اسلام کے نام نہاد بڑے بڑے ٹھیکیداروں کی خاموشی پر افسوس بھی کرتے ہیں. OIC ہو یا کوئی اور بڑا پلیٹ فارم، مسلمان حکمران احمقوں اور بزدلوں کی طرح کہیں چھپے بیٹھے ہیں. اور رہی بات عوام کی تو وہ ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور دیگر اندھے، بہرے اور گونگے فتنوں میں گرفتار ہیں. صم بکم ہم فہم لا یرجعون. انشاءاللہ ہم بہت جلد عمر ثانی سیریز کے نام سے کچھ نئے پروگرام لے کر آ رہے ہیں جن میں آپ کو تاریخ اسلام کے اس سنہرے باب کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا عہد خلافت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر.